جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو جہنمی کہتے ہیں معاذ اللہ، ان کا اعتراض ڈائریکٹ میرے نبی کی تربیت پہ ہوتا ہے۔ ابو بکر کی تربیت کس نے کی؟ بولو کس نے کی؟ کس کے در کے شاگرد ہیں ابو بکر صدیق؟ کیا ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ تو لوگ بھونکتے ابو بکر کے خلاف، کوئی غاصب کہتا، کوئی کچھ کہتا، تیری زبان پہ تالے نہیں پڑ جاتے؟ دیکھ ابو بکر ہیں کون؟ ہجرت کی رات مصطفیٰ کے ساتھ غار میں مصطفیٰ نے کتنے دن گزارے؟ ایک روایت کے مطابق 3 دن غار میں سرکار نے گزارے تھے جی۔ جب غار میں گئے تو سب جانتے ہیں، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے جی۔ گئے نہیں گئے؟ وہ یاد ہے کہ نہیں؟ اتنا تو پتہ ہی ہوگا نا۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے، اپنے عمامے کے ٹکڑے کر کر کے سارے سوراخ بند کیے، کپڑا ختم ہو گیا، صفائی اندر ہو گئی، اور بعد میں حضور کو بلایا، صفائی کر دی، پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو بلایا، حضور اندر تشریف لائے۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا، آپ نے اس پہ کیا رکھا تھا؟ بولو، انگوٹھا یا ایڑی، دونوں روایتیں، جو بھی رکھا، اپنا پیر رکھا، بند کر دیا اس کو اپنے پیر سے۔ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، اگر اچانک بدن پہ کوئی چیز ٹچ ہو جائے جی اور وہ غیر معلوم طریقے سے ہو تو بدن ایک دم پیچھے ہٹتا ہے، ہٹا دیتا۔ کیا لگ گیا؟ یہی ہوتا نا، اگر کوئی چیز رات میں ٹچ ہو جائے تو بدن پیچھے ہٹتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسی پیر پہ آ کے سانپ نے پہلے ٹکر ماری، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہٹا لے، فوراً پیر ہٹانا تھا، لیکن جیسی پہلی مرتبہ سانپ نے اپنا سر ٹچ کیا، ابوبکر صدیق نے پیر اور زیادہ گاڑ دیا۔ پتا چلا عشق پہلے دنیا کے نظام بدل دیا، گاڑ دیا اپنا پیر، اس نے کاٹا، زہر پھیلا، گود میں مصطفیٰ سر رکھ کے لیٹے۔ وہ لمحے کتنے حسین تھے، اندر آ کے کہا تھا ابو بکر ہم سونا چاہتے، جی۔ اور نبی کی حدیث بھی یاد رکھنا، آقا نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، بے شک میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ نبی کا فرمان ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر ہم سونا چاہتے، گود میں سر رکھا ابو بکر صدیق کی۔ بات بتائیے غار میں کیوں ٹھہرے تھے؟ پناہ لینے کے لیے، چھپنے کے لیے؟ میرا اپنا ایمان کہتا ہے جو ہجرت کرتے وقت اس وقت نہ ڈرے جب 40 کافر تلواریں لے کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ ڈر تو تب تھا اصل جی، جب 40 تلواریں دروازے پہ تھیں، اور اب تو کوئی دائیں بائیں بھی نہیں تھا۔ جی، پھر غار میں چھپنے کی وجہ کیا تھی؟ تو یاد کرو ایک دن ابو بکر صدیق نے اپنی خواہش نبی سے بیان کی تھی، کہا تھا حضور میری 3 تمنا ہے۔ کون سی؟ کہنے لگے نمبر 1 مال میرا ہو، حکم مصطفیٰ کا ہو، سبحان اللہ۔ نمبر 2 اولاد میری ہو، قدم مصطفیٰ کے ہوں۔ نمبر 3 آنکھیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس کچھ نہیں چاہیے، یہ 3 تمنا، یہ 3 تمنائیں ہیں۔ اس دن کہا تھا حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میری نگاہیں صرف آپ کے چہرے کو دیکھتی رہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ عاشقوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جب ابو بکر نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے کچھ آپ کا چہرہ دیکھوں اور نظریں ایسے جما کے دیکھوں کہ ہٹے نہ، فرماتے ہیں مفسرین، بعض عاشق مفسرین نے لکھا ہے کہ سنو غار میں آرام کا مطلب یہ تھا ابو بکر گود تیری ہوگی سر ہمارا ہوگا، آنکھیں تیری ہوں گی چہرہ ہمارا ہوگا۔ تو نے کہا تھا نا جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں، یار آج تیری گود میں یار سر رکھ کے دے گا، جتنا چاہے جی بھر کے دیدار کر لینا۔ غار میں مصطفیٰ جان بچا کے نہیں چھپے تھے بلکہ غار میں مصطفیٰ ابو بکر کو جلوہ دکھانے مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زہر پھیلا، درد ہوا، آنکھ میں آنسو آئے،
مصطفیٰ کے رخسار پہ گرے، حضور نے آنکھ کھولی، ابو بکر کیوں روئے؟ کہتے ہیں حضور لگتا کہ کسی چیز نے کاٹ لیا، اللہ، لگتا کہ کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ حضور اٹھے، اپنا لعاب لگایا، ایک بار لعاب حضرت علی کی آنکھ میں لگایا تھا، ایک بار لعاب حضرت ابو بکر کے پیر میں لگایا تھا۔ حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ نے لعاب لگایا تھا تو میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ لعاب پہلے لگا تھا یا شفا پہلے آ گئی۔ ہاں، اور یہی ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب مصطفیٰ کا لعاب لگا تو یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ لعاب پہلے لگا ہے یا زہر پہلے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد بیٹھے، کہتے حضور مجھے پیاس لگی۔ کیا فرمایا؟ سمجھ رہے ہیں نا سارے لوگ؟ اب جو بات مجھے بیان کرنی تھی وہ ذرا غور سے سن لیں، اور یہ بات ہر رافضی کا کلیجہ چیر دے گی، اور ان کی 7 پشتوں تک نانیوں کو زہر کے گھونٹ ملیں گے۔ کیا جو بات میں کہنے لگا ہوں، کہنے لگے حضور پیاس لگی ہے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جاؤ غار کے بیچوں بیچ چلے جاؤ، وہاں جا کے پانی پی۔ غار کس نے صاف کی تھی؟ بولو بولو، ڈرو مت یار، بولو کس نے صاف کی تھی؟ زور سے، ابو بکر، کسی کی نظر نہ لگے، پولیس نہ لے جائے اٹھا کے، اور زور سے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غار صاف کی تھی جی، تو پانی تو تھا نہیں غار میں جی، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ غار کے بیچوں بیچ چلے جاؤ، وہاں جا کر کے پانی پی لو۔ تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ حضور ابھی تو آپ نے بھیجا تھا اندر، میں نے صفائی کی تھی، کہیں پانی نہیں تھا، اب حضور ادھر پانی کہاں سے ملے؟ جی، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن عشق ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، عشق ہے۔ ان کا عقیدہ دیکھو، حضور نے فرمایا غار کے بیچ میں چلے جاؤ۔ ابو بکر صدیق اٹھے ہیں، ادھر ابو بکر اٹھے ہیں، ادھر رب نے فرمایا ہے اے جنت کی نہروں کے فرشتوں، جی رب جلیل کا دیکھو میرا ابو بکر محبوب کے کہنے پہ اٹھ گیا ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ غار میں پانی نہیں ہے، لیکن محبوب نے پانی کا پتہ بتا دیا ہے، جاؤ اس سے پہلے کہ صدیق غار کے بیچوں بیچ پہنچے، جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کو لے جا کر کے اور اس غار کے اندر داخل کر دو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اگر محبوب کی زبان سے نکل جائے تو تقدیر بدلی جا سکتی ہے، محبوب کی تدبیر نہیں بدلی جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنو، حضرت ابو بکر صدیق آئے، مسئلہ کہاں کا ہے؟ غار کا۔ نبی نے پتہ بتایا بیچ غار میں جاؤ، ابو بکر صدیق آئے، بیٹھے، پانی پیا، واپس مصطفیٰ کے پاس آئے۔ جب آئے نا تو پانی کے لیے بھیجا کس نے تھا؟ حضور نے بھیجا تھا۔ اور جب واپس آئے آقا نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ پانی کیسا تھا؟ پانی تو پانی ہوتا ہے نا، لیکن آقا فرماتے ابو بکر پانی کیسا تھا؟ کہتے حضور مجھے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، کہتے جس پانی کو میں نے پیا وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، سبحان اللہ، دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ یاد کرو وہ کہانی جو سیدہ آمینہ نے بتائی تھی، جب مصطفیٰ کی ولادت کے وقت میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے وہ پانی پیا تھا، تب کہا تھا آمینہ پانی کا ذائقہ کیسا تھا؟ تو سیدہ آمینہ نے کہا تھا کہ جو پانی میں نے پیا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، مشک سے زیادہ مہکا رہی تھی۔ پانی 2 بار آیا، ایک پانی آمینہ کے لیے آیا، ایک پانی ابو بکر نے پیا ہے۔ جو ذائقہ، جو رنگ غار کے پانی کا تھا، وہی رنگ وہی ذائقہ آمینہ کے پیالے
پیالے کا تھا، پانی 2 ہے، آج جواب ملنے والا ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر بتا پانی کیسا تھا؟ کہا حضور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سرکار یہ 4 طرح کے اس میں وصف تھے۔ آقا فرماتے ہیں بتا ابو بکر پانی آیا کہاں سے تھا؟ صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ پکے حسینی ہیں، چراغ بند ہوا تب بھی اتنے ہی تھے، چراغ جلا تو تب بھی اتنے ہی ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، ذرا محبت سے کہہ دینا یا رسول اللہ۔ جی لائٹ بھاگنے سے آپ کی تو نہیں بھاگ گئی؟ یاد ہے نا بات کہاں چل رہی تھی؟ کہاں تھی بات؟ ہاں اللہ سلامت رکھے اور سب کو اس پانی کے صدقے میں حوض کوثر عطا فرمائے۔ اب توجہ کیجئے، کہا ابو بکر پانی کا ذائقہ بتاؤ کیسا پانی تھا؟ آپ نے 4 بتائے، یاد ہو گئے نا اب تک؟ تو آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، اتنے دوہرا دیے میں نے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مشک سے زیادہ خوشبودار، اور برف سے زیادہ، زور سے برف سے زیادہ۔ یہی نیت سے دوہرا لو کہ یہ ابو بکر صدیق نے دوہرائے تھے، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ابو بکر جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہتے حضور اللہ و رسولہ عالم۔ انہیں پتا تھا غار میں پانی نہیں تھا، یہ اچانک آیا ہے۔ اچانک کا مطلب یہ غیب سے نمودار ہوا، اور غیب کی خبر یا تو اللہ کو ہے یا رب کے بتائے سے اس کے مصطفیٰ کو ہے۔ یہ نہیں کہا تھا جو نبی کا علم غیب مانے وہ مشرک، جو نبی کا غیب مانے وہ کافر، بلکہ ان کا بھی عقیدہ یہ تھا یا تو رب جانتا ہے یا پھر محبوب رب جانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل وہ جنت سے آیا تھا، حوض کوثر سے آیا تھا پانی۔ اتنا سنا رونے لگے ابو بکر صدیق، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کے قدموں پہ نقش قدم پہ چل کے ابو بکر قحافہ کے بیٹے کی اتنی شان بلند ہو گئی کہ اللہ جنت سے حوض کوثر کے جام بھیج رہا ہے؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیا ہماری اتنی عزت ہو گئی کہ اللہ نے ہمارے لیے کوثر کا جام بھیجا؟ مصطفیٰ مسکرائے، ابو بکر کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتے ابو بکر کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پانی جو دیا گیا ہے یہ تیری عزت کا کمال کا پوائنٹ نہیں ہے، یہ مکمل احترام کا پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ ابو بکر تیری قدر رب کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، تو رب کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں 70,000 نبیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئے اور اس کے سینے میں تیری عداوت ہو، تیرا بغض ہو، تیرا پیار نہ ہو، رب فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے جس کے سینے میں ابو بکر کا پیار نہیں ہو سکتا میں اس کو جنت دے نہیں سکتا۔ یہ شان صدیق اکبر کی۔ اور صاحب ان سے پیار کرو، ان سے عشق کرو، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج کئی جگہ ہوتے ہیں، عقیقے ہو رہے ہیں، مسلمانیاں ہو رہی ہیں، لیکن ڈی جے بج رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے اس قوم پہ، اللہ ہمارے بھائیوں کو سیدھی راہ چلنے کی توفیق بخشے۔ جوانوں یہ گانے یہ ڈی جے باجے کب تک ہیں؟ جب تک یہ ہڈیوں میں جان ہے۔ بڑا بڑا ڈانسر دیکھ بستر پہ پڑا، پانی پلانے والا نہیں ہے، پانی پلانے والا نہیں ہے بڑے بڑے ڈانسر کو۔ اور خدا کی قسم کوئی ایک اللہ والا دکھا دو جس کی خدمت میں سینکڑوں ہزاروں کھڑے نہ رہتے، ایک اللہ والا دکھا دو، عمر کے کسی بھی پڑاؤ پہ ہو، لیکن خدا کی قسم اس کی خدمت میں ہزاروں کھڑے رہتے ہیں کہ پانی مجھ سے مانگ لیں، بستر مجھ سے کرا لیں، کپڑے مجھ سے مانگ لیں، لیکن اللہ والے بھی بڑے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وہ یار ان سے پیار کرو جن سے پیار کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، ہمیشہ فائدے میں رہا کرتا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہیں۔ پیار کیا کس سے؟ بول دو یا پھر سلام پڑھ لو، کیا حکم ہے بتائیے؟ بولیں گے سلام پڑھ لیں گے؟ ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ بس ایک بات بتا دو، بات ختم کر دو۔
کیونکہ گھنٹہ بھر ہو چکا، آپ بھی تھک گئے مجھے لگتا ہے، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ نہیں حضرت جی 2 گھنٹے کا معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، یہاں تو روز بولنا ہے۔